سے ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ کیوں طلب نہیں کرتے؟ کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عطا فرما دیا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا جاتا ہے، میں مصطفیٰ تسلیم کرتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات فرمایا مانگتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فرمایا اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ جبرائیل سے لے کر میکائیل تک تمام فرشتے، تمام انسان، تمام مخلوقات، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا۔ کسی نے کہا تھا منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے حصہ نہ ملا ہو۔ اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دینے والا بنا کے بھیجا ہے، مجھے قاسم بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا ہاں اگر تم کچھ دین کی تبلیغ پر میری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے راضی کرو، الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے قرب والوں سے مودت کرو، میرے قرب والوں سے مودت کرو۔ کتنا حسین لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیوں کے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو الا المحبۃ فی القربى فرما سکتا تھا، لیکن مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ انسان اگر کسی سے پیار کرتا ہے اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے محبت اس عروج کو نہیں پہنچتی تو انسان محبوب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ فرمایا جب انسان محبوب کے بغیر زندہ رہ سکے اس کو محبت کہا جاتا ہے، اور جب انسان کسی سے پیار کرے اور اس پیار میں محبوب کے بغیر رہ نہ سکے تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ میں اس کو ذرا ایک مثال سے آسان کروں، پانی ہے نا، پانی، اس سے دو طرح کے تعلق ہیں۔ پانی سے ایک تعلق انسان کا ہے اور دوسرا تعلق مچھلی کا ہے۔ انسان پانی سے پیار کرتا ہے، لیکن اگر کچھ وقت کے لیے پانی میسر نہ آئے وہ زندگی گزار سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب اسے پانی سے جدا کیا جائے تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے، یہ ہے مودت۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کا تقاضا نہیں کرتا، میرا حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کی آل سے مودت کرو، کہ اگر اس محبت کو ایک لمحے کے لیے تم سے جدا کر دیا جائے تم تڑپ تڑپ کے جان دے دو، اور مصطفیٰ کی آل کی محبت اپنے سے جدا نہ ہونے دو۔ فرمایا محبت تم سے جدا نہ ہونے پائے، پیار تم سے جدا نہ ہونے پائے، تمہاری زندگی، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا تمہیں بتانے نہ پڑے ہم حسین والے ہیں، تم جہاں سے گزر جاؤ لوگ دیکھ کے کہ وہ حسین والا جا رہا ہے۔ تمہارا کردار، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے معاملات، ہر جگہ سے، ہر طرح سے تم سے آل رسول کی محبت چھلکے، اور دنیا کو بتاؤ کہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، حسین جس کا تو آقا ہے اس کو راز کرنا چاہیے۔ فرمایا ایسا پیار کرو آل رسول، ایسی محبت رکھو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو حبر و حبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے عظیم غلام ہیں. ایک رشتہ داری تو ہے کہ حضور علیہ السلام کے نوزاد بھائی ہیں، لیکن ایک اور مقام بھی حاصل ہے، عظمت بھی حاصل ہے کہ میرے حضور نے ان کو دعا عطا فرمائی. اللہ معلم الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما. اب ذرا غور کریں کہ حضور دعا عطا فرمائے، میرے آقا دعا عطا فرمائے. یہاں اگر خواجہ غریب نواز دعا کرے، اللہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی پیدا فرما دیتا ہے. حضرت قطب الدین دعا کرے، اللہ بابا فرید بنا دیتا ہے. بابا فرید دعا کرے، اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بنا دیتا ہے. یہ اللہ والوں کی دعا کا کمال ہے. اور جب امام الانبیاء نے دعا کی ہوگی، اللہ نے عظمت کتنی عطا فرمائی ہوگی. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا، فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا بلند بن کے نکلی دعائے محمد. میرے امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی دعا کرے، کوئی اللہ کا ولی دعا کرے، کوئی نبی دعا کرے، فرمایا وہ دعا آسمانوں پہ جا کے قبولیت کو تلاش کرتی ہے، لیکن فرمایا قبولیت جس دعا کا انتظار کرتی ہے وہ مصطفیٰ کی دعا ہے. فرمایا ہر دعا قبولیت تلاش کرتی ہے، قبولیت ملے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور فرمایا قبولیت انتظار میں رہتی ہے کہ مصطفیٰ دعا کرے اور اس دعا کو میں سینے سے لگا کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے پھر کتنا علم عطا فرمایا قرآن کا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی دعا کا کمال یہ تھا کہ میرے حضور نے دعا فرمائی. اب عالم یہ ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو قرآن پڑھ کے اسے تلاش کر لیا کرتا ہوں. اب یہاں پہ میں فکر دینا چاہتا ہوں، پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور کے اصحاب، حضور کی آل وہ تھے کہ وہ اپنے دنیا کے معاملات بھی قرآن سے حل کیا کرتے تھے. دنیاوی مسئلہ آتا تو دنیاوی مشکل پیش آتی، قرآن پڑھ کے اسے حل کرتے. آج افسوس کے ساتھ انہوں نے دنیا کے معاملات بھی قرآن سے حل کیے، اور آج دین کا معاملہ آئے تو ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں، ہمیں قرآن یاد نہیں رہتا. آج دین بھی ہم سوشل میڈیا سے لیتے ہیں، دین بھی ہم نامور اور جدید مفکرین سے لیتے ہیں. اگر ہم مصطفیٰ کا دین قرآن سے لیں، یعقوب کے فرمان سے لیں، تو پھر ساری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کا جھنڈا ہی لہرائے گا. پھر ساری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ ہی گونجے گا. کیوں؟ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے سچا عقیدہ اہل سنت والا عطا فرما دیتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے، جن کی مودت ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہے. اب میرے حضور نے جو نام ارشاد فرمائے، اب سنیں گے تو سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. میرے حضور نے فرمایا پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے کن کی مودت تمہارے لیے لازم قرار دی؟ فرمایا سنو، جن کی مودت تمہارے لیے لازم قرار دی گئی ہے ان میں پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ. یار یہ تو وہ نام ہے، میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا علی کا نام لو، اگر چہرے پہ خوشی آ جائے پتہ چل جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اور اگر میرے علی کا نام لیا جائے اور چہرے پہ خوشی نہ آئے، چہرہ بگڑ جائے، سمجھ لینا تعلق کسی اور سے ہے. جو مصطفیٰ والا ہوگا وہ علی کا نام سن کے خوش ہوا کرے. فرمایا وہ جن کی مودت لازم قرار دی گئی ان میں پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور فرمایا دوسری سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور فرمایا تیسرے امام حسن ہے اور چوتھے امام حسین رضی اللہ عنہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت، جن کی محبت کو ہمارے لیے لازم قرار دی.
آج افسوس کے ساتھ 1400 سال گزر گئے، آج بھی آل رسول کی عظمت لوگوں کو پتہ نہیں چلتی۔ آج بھی لوگ یزید کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں، یزید کا نام لینے کے لیے نکلتے ہیں، یزید کے نعرے لگانے کے لیے نکلتے ہیں۔ کاش مصطفیٰ کی آل کا مطلب سمجھ آ جائے، لیکن یاد رکھیں ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ برادر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کی آل کا مقام ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود عزت عطا فرماتا ہے، جو خود صاحب عزت ہوتے ہیں، جو صاحب اقدار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی آل کو عظمت کتنی عطا فرمائی ہے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو خود صاحب عزت تھے، جو صاحب اقدار تھے، کس طرح انہوں نے مصطفیٰ کی آل کی عظمت کو سمجھا، ان کے مقام کو سمجھا، اور کس طرح ان سے محبت کی، کس طرح پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، آپ نے علم والاولاد کے نام سے روایت کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر خدمت ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف لے کے آئے، مصطفیٰ کی تصویر تشریف لے کے آئے، امام حسن کے بیر تشریف لے کے آئے، حضرت مولا علی کی جان تشریف لے کے آئے۔ فرماتے ہیں جب تشریف لائے، آگے فرمانے لگے امیر المؤمنین اب ذرا دیکھیے کہ محبت اور پیار کا عالم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت امام علی مقام کی عظمت کو سمجھا۔ تشریف لائے، فرمانے لگے امیر المؤمنین جو یمن سے مال غنیمت آیا ہے، اس میں ایک مجھے اونٹ بڑا پسند آیا ہے، اگر اجازت ہو تو لے لوں۔ محبت سے کہنا سبحان سمجھے اس بات کو، بندہ اپنوں سے جاتا ہے، غیروں سے نہیں مانگا جاتا، بندہ اپنوں سے مانگتا ہے، غیروں سے نہیں مانگتا۔ امام علی مقام نے یزید کی دولت کو، حکومت کو ٹھکرا کے دنیا کو بتایا یزید ہمارا لگتا کچھ نہیں، اور عمر سے مانگ کے دنیا کو بتایا وہ مصطفیٰ کے حقیقی غلام ہے، ہمیں ہمارا ان سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ ہم سے مانگ لیا کرتے ہیں، ہم ان سے مانگ لیا کرتے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین مجھے اونٹ پسند آیا ہے، اجازت ہو تو لے لیں۔ فرمایا شہزادے لے لیں، یہ سارا ہے ہی آپ کا۔ پھر فرمایا یمنی چادر علی مجھے پسند ہے، اگر اجازت ہو تو لے لوں۔ فرمایا وہ بھی لے لے۔ تین چار چیزیں اور بھی مانگی۔ جب وہ مانگ رہے تھے، عمر فاروق پیش کر رہے تھے، تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ فرمانے لگے عمر حسین مانگتے جا رہے ہیں اور آپ دیتے جا رہے ہو، کیا سب کچھ مانگیں گے تو سب کچھ دے دو گے؟ عبدالرحمن بن عوف نے مذاق بات کی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی آپ جلال میں آئے اور فرمانے لگے عبدالرحمن تو یہ پوچھتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، جو کچھ مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جو کچھ مانگیں گے میں پیش کر دوں گا۔ فرمائے یہ تو مال کی بات ہے، حسین جان بھی مانگے میں جان بھی پیش کر دوں گا۔ فرمایا صرف مال کی بات نہیں، حسین جان مانگے گا تو میں جان بھی پیش کر دوں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر جس راستے میں قدم رکھے شیطان کو راستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ عمر جس سے کیسر و کسرا کر جائے لیکن آل رسول سے محبت دیکھیے، پیار دیکھیے اور ان کی عظمت کو سمجھنا دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر مبارک سے امامہ اتارا، دستار اتاری، دستار اتار کے فرمانے لگے عبدالرحمن تو یہ کہتا ہے جو مانگیں گے میں دے دوں گا۔ فرمایا آج میرے سر پہ جو بال سلامت ہے یہ بھی حسین کے دانے کا صدقہ سلامت ہے۔ اور فرمایا آج عمر کے سر پر
یہ بھی حسین کے لانے کی عطا کرتا ہے. حسین صرف مال نہیں، حسین جان مانگے تو عمر اپنی جان بھی حسین کے نام سے قربان کر دے. یہ ہے اہل بیت اطہار کی عظمت. جب آج کی عظمت دیکھنی ہو تو کسی غیر سے نہ پوچھا کرے، کسی اور کو نہ دیکھا کرے، یہ دیکھا کرے کہ مصطفیٰ کے اصحاب نے کس طرح حضور کی آل سے پیار کیا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کو اعلان فرمایا. آج دیکھیں اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ پیاری نہیں ہوتی، اور جتنی اپنی اولاد پیاری ہوتی کسی اور کی اولاد پیاری ہوتی. ذرا بولیے گا ساتھ، کسی اور کی اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی. انسان سب سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے خاندان سے پیار کرتا ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں مجھے اتنا اپنی اولاد پیاری نہیں جتنی مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے. فرمایا اتنا مجھے اپنا خاندان پیارا نہیں جتنا مصطفیٰ کا خاندان پیارا ہے. فرمایا میری اولاد، میرے رشتے دار، میرے خاندان سارے بارے میں اگر سب سے زیادہ میرے لیے اہمیت ہے تو مصطفیٰ کی آل کی اہمیت ہے. شاہ صاحب قبلہ کی تربیت کا اثر لگتا ہے. ماشاءاللہ تعداد میں تھوڑے لیکن بڑے ذوق سے سن رہے ہیں. ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ. یہ آل رسول کی عظمت ہے. اور پھر ایک اور روایت میں آخر میں اجازت چاہوں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ جنازے کا موقع تھا. حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، ساتھ آپ کے تلامذہ، چاہنے والے، محبت کرنے والے موجود تھے. کچھ دیر گزری تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف لے کے آئے. جب امام عالی مقام تشریف لے کے آئے تو حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی امام عالی مقام کے قدمین پر، اور دیکھا بارش کا موسم تھا. جس طرح آج بارش کا موسم ہے، بارش کا موسم تھا، راستوں میں کیچڑ تھی، مٹی تھی. فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام جب تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدینہ کی مٹی امام عالی مقام کے نالین کی بوسے لے رہی ہے. یہ ہے محبت والوں کا ادب، پیار، آل رسول سے عقیدت. یہ نہیں کہتے کہ امام عالی مقام کے نالین کو مٹی لگی. ہمارے علماء جب بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ مٹی لگی تھی، فرماتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی امام عالی مقام کے نالین کے بوسے لے رہی ہے. ابو حضرت ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی. اب چاہنے والے موجود تھے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے موجود تھے. آپ اگر خاموش ہو جاتے اور اس طرف توجہ نہ فرماتے تو کسی نے پوچھنا نہیں تھا، کسی نے سوال نہیں کرنا تھا. اور پھر اگر چاہتے تو کسی شاگرد کو حکم فرما دیتے، کسی محبت کرنے والے کو حکم فرما دیتے. انسان ویسے کسی کا ادب کرے نا، ادب کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے کچھ چاہنے والے موجود ہوں پھر کسی کا ادب کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. قاصد قبلہ ہمارے بہاولپور کے ایک پیر صاحب نے کچھ دن پہلے انہوں نے بتانے لگے کہ ایک شخص میرا کے مرید ہوا، بیعت ہوا، اور بڑے ادب سے، بڑے محبت سے حضور، قبلہ، مرشد، اس طرح کے الفاظ سے پکارا کرتا. وہ کہنے لگے شاہ صاحب قبلہ کی زندگی کے اندر کہنے لگے کہ میری سب کی تعلیموں کا اوپر خلافت پہلے صرف مرید تھا، میں نے اس کو خلافت دے دی. وہ کہنے لگے اب حال یہ ہے کہ 4 مرید جب ساتھ دے کے آتا ہے، پہلے حضور، قبلہ، مرشد، اب جب مریدوں کو ساتھ دے کے آتا ہے تو پھر مجھے آگے کہتا ہے بھائی جان کیا حال ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی. جب کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت حضور، قبلہ، مرشد، اور جب اپنے چاہنے والے ہو گئے آپ مرشد بھی بھائی جان. تو انسان ویسے کسی کا ادب کرے تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ہاتھ چومنے والے موجود ہو پھر کسی اور کے ہاتھ چومنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلامذہ موجود ہیں اور محبت کرنے والے موجود ہیں. لیکن جب آپ نے دیکھا امام عالی مقام کے نالین مبارک کے
نے اپنے سر مبارک سے دستار اتارا، امامہ اتارا، امامہ سر سے اتارا، امامہ اتار کے امام عالی مقام کے قریب گئے. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ اکبر، امام عالی مقام کے قریب گئے اور اپنے دستار سے اپنے امامے سے امام عالی مقام کے نالین صاف کرنے لگے. یہاں تڑپ جانا چاہیے اس جملے پر. اپنی دستار سے، سب سے زیادہ عزت والی دستار سمجھی جاتی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ بلکہ صحابہ نے بتایا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے حسین کے نانے کا صدقہ ملا ہے. مبارک نالین کو صاف کرنے لگے. جب امام عالی مقام نے دیکھا، فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے مصطفیٰ کے، میرے نانا جان کے اکابر صحابہ میں سے ہیں اور ایک کثیر تعداد میں محبوب کی روایات آپ کو یاد ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور لوگوں کو آپ کے مقام کا پتہ نہیں، اگر لوگوں کو آپ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، آپ کی عظمت کا علم ہو جائے، تو یہ آپ کے قدموں کو زمین پہ نہ آنے دے بلکہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چلا کرے. آج اس حسین پروگرام سے یہ بھی پیغام لے کے جائے، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شخصیات میں اکٹھے ہوتے، ہم اختلافات کو بھلا کر، ہم اپنے معاملات تنازعات کو بھلا کر، لڑائی جھگڑے ختم کر کے ہم ان شخصیات میں اکٹھے ہوتے. لیکن افسوس کہ اکٹھے ہونا تو دور کی بات ہے، ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو جن کا پورا مہینہ اس کوشش میں گزر جاتا ہے اسی طرح لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرے کہ معاذاللہ مصطفیٰ کریم کی تربیت یافتہ ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں. ان کے آپس میں تنازع تھے، جھگڑے تھے، معاملات تھے، جنگیں تھی. یار لوگوں کو یہ بتاؤ وہ ایک دوسرے سے پیار کتنا کیا کرتے تھے. اور اگر حضور کی تربیت یافتہ اپنے اندر وہ ختم نہیں کر سکے، اپنی میں نہیں باندھ سکے، تو پھر قیامت تک کہ کون ہے جو لوگوں کی میں کو ختم کر سکے، جو لوگوں کی باطنی تربیت کر سکے. یاد رکھیں، کوئی ہزار جھوٹی روایات لے کے آئے، جھوٹی باتیں لے کے آئے، آپ صرف قرآن کی آیت پڑھے. اور وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا جو ان کے قرب والے ہیں وہ کافروں کے تو سخت ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں. کوئی ہزار جھوٹی روایات لے کے آئے، من گھڑت چیزیں لے کے آئے، آپ نے صرف ایک جواب دینا ہے. فرمایا آپ نے ایک جواب دینا ہے کہ ہمیں کوئی روایت، ایسی جھوٹی روایت قبول نہیں جو قرآن سے ٹکرائے. ساری روایات نہیں ہو سکتی ہے پر رب کا قرآن جھوٹا، رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب قرآن نے فرما دیا وہ ایک دوسرے سے محبت و پیار کرنے والے تھے تو حقیقت میں ان کا غلام وہ ہے جو قرآن پر یقین رکھتے ہوئے یہ سمجھ جائے کہ ہم الحمدللہ مصطفیٰ کریم کے آل اور اصحاب سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں. اور یقیناً ایسی شخصیات، سیاست ایسے سادات، یہ اہل سنت کا فخر ہے، افتخار ہے اہل سنت کا کہ جن کے در سے صحابہ کی محبت کا پیغام بھی ملتا ہے، آل رسول کی محبت کا پیغام بھی ملتا ہے. اور جو جھوم کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ابنت رسول اللہ. الحمدللہ اب آل رسول کی کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ جو ہدایت کے ستارے ان سے راستہ لیتے ہیں اور یہ راستہ کہیں اور نہیں جاتا، یہ راستہ سیدھا جنت پہ جاتا ہے. اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اسی محبت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے اور شاست قبلہ کا سایہ ہم سب پہ ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.